پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مسلمان لڑکی کی شادی ہندو لڑکے سے کر دی گئی۔ اس کے بعد قرآن کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی سبحان اللہ بول اٹھیں گے۔ دوستو، ایک ہندو لڑکی جب وہ چھوٹی سی تھی، 4 سے 5 سال کی بچی تھی، تو وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس کے گھر کھیلنے چلی جاتی تھی، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ ہندو بچی جس کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ مسلمان تھی، اور اس کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ وہ مسلمان بچی تھوڑی دیر تک تو کھیلتی رہتی، پھر اس کی ماں قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس کو بلا لیتی تھی۔ ہندو بچی کا یہ دل چاہتا تھا کہ میں ابھی گھر نہ جاؤں، اور پھر وہ اسی مسلمان بچی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی۔ یہ ہندو لڑکی تھی، اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا اور قرآن پاک بھی اپنے مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ جب مسلمان لڑکی نے قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس نے بھی قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ ہندو بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ہندوؤں میں ایک ایسے نوجوان سے کر دی جو بہت ہی سخت ہندو تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام سننا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی سہیلی کی ماں کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے اب سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، اگر بتاؤں گی تو وہ اسی وقت مجھے قتل کر دیں گے، اور اب میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کی استانی نے اس کو تسلی دلائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے تو اللہ رب العزت تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ چنانچہ استانی نے اس کی شادی کا تحفہ تیار کیا اور اس تحفے میں قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا تو اس نے ہندو لڑکی کی ماں سے کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے خوبصورت طریقے سے کرائی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ تحفہ بچی یہاں نہ کھولے بلکہ سسرال میں جا کر کھولے۔ تو ماں باپ نے اس بات کو مان لیا۔ چنانچہ اس طرح وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کر اس کو کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب آفس چلا جاتا تو وہ گھر پر اکیلی ہوتی اور قرآن کو نکال کر روزانہ پڑھتی، اور شوہر کے آنے سے پہلے پھر سے چھپا دیتی۔ کئی سال اس نے اسی طرح سے گزار دیے، یہاں تک کہ وہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچتی کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ میں اپنے بچوں کو کلمہ پڑھواؤں اور وہ بھی مسلمان بن جائے۔ اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کے شوہر نے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروایا تو اسے پتا چلا کہ اسے کینسر کی بیماری ہے۔ شوہر بڑا حیران اور پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار، اتنی محبت کرنے والی ہے، اور اب تیرا اور میرا ساتھ صرف چند دنوں کا ہے، اب میں مرنے کے قریب ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ مجھے کینسر ہے، ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دیا ہے۔ کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو 1 مہینہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، وہ میں کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شوہر نے وعدہ کر لیا کہ میں صحیح ہو گیا تو جو تم کہو گی میں وہ کروں گا، تمہاری خواہش کو پورا کروں گا۔ اس کی لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا، اور دم کر کے پانی پلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے استانی کو دیکھا تھا کہ وہ بیمار بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے کہ اگر تم صحت مند ہو جاؤ گے تو بس میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے آگے پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کرتی۔ دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینہ وہ لڑکی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پھر مہینے کے بعد ہی ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہیں کبھی زندگی میں کینسر تھا ہی نہیں، کینسر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ جب رپورٹ بالکل کلیئر آ گئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ
تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ تم یہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی پوری سٹوری سنا دی کہ میں اپنے مسلمان سہیلی کے گھر جاتی تھی اور میں نے وہاں سے قاعدہ پڑھا اور قرآن پاک پڑھا اور سیکھا۔ میں دل سے مسلمان ہو گئی تھی اور جب آپ دفتر چلے جاتے تو آپ کے پیچھے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے آپ بھی مسلمان بن جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو جائے، اور اب آپ میری بات مانیں، آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ کی شان، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا گیا۔ اب یہ میاں بیوی اور بیٹا سب مسلمان ہو گئے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اگر مسلمان ہونے کا اظہار کر دیں گے تو ہمارے برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شوہر نے کہا اس کی فکر نہ کرو، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب میں اپلائی کیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب عطا کر دی۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کے گزاری۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔